بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواہ مسلم. محترم حضرات، احادیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان پر اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. ایک مسلمان، ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نیکی اور بھلائی کے کسی بھی کام کو حقیر اور معمولی سمجھ کر اس کو نظر انداز نہ کرے، اسے نہ چھوڑ دے کہ یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے، بہت معمولی عمل ہے، اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہے. بسا اوقات کوئی معمولی چھوٹا عمل ہی اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے تو وہی چھوٹا عمل ہی ہماری مغفرت اور نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو یہاں تک کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے اس سے ملو. یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. بسا اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن آدمی کی نیت صحیح نہیں رہتی ہے، اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی ہے، تو بڑا عمل بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، وہ بہت معمولی ہو جاتا ہے. اور بہت چھوٹا اور معمولی عمل ہے لیکن اگر اس میں نیت ہماری درست ہو، اخلاص کے جذبے سے اگر آدمی وہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہی چھوٹا اور معمولی عمل بھی اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کبھی ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا اور معمولی عمل ہے، بلکہ ہم چھوٹے اور بڑے جو بھی عمل کریں اپنی زندگی میں، ہم اپنی نیت درست کر کے کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. ہماری نظر میں وہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اخلاص، ہماری نیت اجر و ثواب کے اعتبار سے اسے بہت بڑا بنا سکتی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اپنے پاکیزہ حلال مال سے جب اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. جب انسان قیامت کے دن وہ ثواب دیکھے گا تو وہ تعجب کر کے سوال کرے گا: اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا عمل کہاں کیا تھا، پہاڑ کے برابر نہیں کی. تو اللہ کہے گا کہ تیرا عمل بہت چھوٹا تھا، کھجور کا ایک ٹکڑا تو نے اللہ کی راہ میں
اپنی پاکیزہ حلال روزی سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تھا، لیکن معمولی صدقہ تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس لیے تو اس کا اجر و ثواب دیکھ رہا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ عمل کرے، اگرچہ وہ معمولی اور چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی نیکی اور ایک چھوٹا گناہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر میری امتیوں کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اچھے اعمال میں دیکھا میری امتیوں کو اجر و ثواب دیا گیا ہے، اچھے اعمال میں نے ایک عمل یہ بھی پایا کہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی نے کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا، کوئی پتھر، کوئی بھی چیز راستے سے ہٹا دیا ہے، تو میری امت کو اس پر بھی اجر و ثواب ملا ہے۔ اور برے اعمال میں نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں تھوک دیا اور اس کی صفائی نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، ایسے فرش نہیں ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدفن کا لفظ ہے، اس کو دفن نہیں کیا، یعنی مٹی اس پر ڈال دیے تو چھپ جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے، اس کو باقاعدہ صاف کرنا، اس پر پانی ڈالنا، پانی کے ذریعے اس کو بہانا، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک معمولی تنکا اگر کوئی اٹھا کر کے مسجد کے باہر پھینکتا ہے، بظاہر ایک معمولی عمل ہے، لیکن اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر کوئی شخص مسجد کے اندر معمولی گندگی بھی پھیلاتا ہے تو وہ ایک سنگین اور خطرناک عمل ہے، وہ انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امتیوں کو جن گناہوں پر، جو میرے امتیوں کے گناہ میرے اوپر پیش کیے گئے، ان گناہوں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے جذبے کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور کوئی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر انجام نہیں دینا چاہیے کہ یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے۔ بسا اوقات جیسے چھوٹی نیکی ہماری مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، تو چھوٹا گناہ بھی ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، اور گناہ کو معمولی سمجھ کر کے اس کا ارتکاب نہ کریں۔ چھوٹی نیکی ہماری مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، تو چھوٹا گناہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔